وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ 3 راتوں سے ہم حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی مبارکہ کے مختلف گوشوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہوئے ہم وعظ و نصیحت کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غریب نواز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ کے فیوز و برکات اور آپ کی مبارک زندگی سے ہماری زندگیوں کو بھی مبارک بنائے۔ ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ بارگاہ رسالت سے ارشاد ہوتا ہے اور مالک و مختار نبی اور جہاں بانی عطا کرنے والے اور جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں بنانے والے کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں جو چاہیں اسے فرما رواں کر دے، زمیں کو آسماں کر دیں، ثریا کو ثرا کر دے۔ اس مالک و مختار نبی نے حضور غریب نواز سے کہا کہ معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو، اور ہم نے تم کو ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ بس ختم ہو گئی بات، بات ختم ہو گئی، اس میں سب کچھ آ گیا۔ جب وہاں سے پروانہ مل جاتا ہے تو پھر کوئی رہتا ہی نہیں ہے کہ پھر اس بات کو پھر بدل سکے۔ کیوں کہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ وہ نبی ہیں کہ وہ اپنی خواہش کی وجہ سے اور اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بلکہ وہی بولتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو بس وہاں سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے یا کسی کو کوئی کام سونپ دیا جاتا ہے یا کسی کو کسی کی ولایت یا کوئی ملک یا کوئی بھی شے جب وہاں سے دے دی جاتی ہے تو پھر اس کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے۔ حضور غریب نواز اپنے ساتھ 40 اپنے ساتھی 40 اولیاء یعنی کہ 40 فقیروں کو لے کر اپنے ساتھ چلے، اور مدینہ منورہ سے اجمیر شریف تو وہ دکھایا ہی گیا تھا کہ آپ کو وہ راستہ کس طرح سے ہے۔ اب وہ مختلف مقامات سے گزر ہوتا آپ کا، اور مختلف طرح کے فقراء، درویش، فقیر، اللہ کے اولیاء کرام، وہ
عارف باللہ جو ہوتے، معرفت رکھنے والے، ان کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوتی، وہاں سے لین دینوں کا سلسلہ ہوتا، کبھی یہ لیتے کبھی وہ دیتے، اس طرح سے یہ چلتے چلتے روحانی قافلہ یہ چلنے لگا. اور ہندوستان میں کفر اور ظلم اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا. وہاں پر اب اسلام کی روشنی پھیلانی ہے، وہاں پہ ایمان کا نور کو جگمگانا ہے. اب کیسے وہ جگمگایا جاتا ہے اور کیسے وہ کام کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے نشستوں میں اور آنے والے بیانات میں جو اللہ توفیق اور مقدر فرمائے وہ ہم سنیں گے. اب وہاں سے نکلے تو ایک واقعہ تو کل ہی سن چکے کہ جیسے بغداد پہنچے اور وہاں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت وحید الدین کرمانی، حضرت بختیار کاکی اور سلطان حضرت عمر صحاب الدین سہروردی اور خود غریب نواز اور سلطان شمس الدین التمش. وہ بچپن میں وہ 12 سال کا وہ لڑکا نکلا اور وہ آ کے ہم نے سن لیا. آگے کچھ مزید سنتے ہیں. یہ مختلف طرح کے مختلف بغداد بھی گئے، خرقان بھی، ابو الحسین خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر آپ کی حاضری ہوئی، کرمان، اور مختلف طرح سے ہوتے ہوتے 586 سن ہجری میں بخارا میں پہنچے. فرماتے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم بخارا پہنچے. بخارا میں ہم نے ایک اللہ کے نیک بندے کو دیکھا کہ وہ عبادت الہی میں مشغول ہے اور آنکھوں سے نابینا ہے. آنکھ اس کی کام نہیں کر رہی، آنکھوں سے نابینا ہے. تو ہم ان کی بارگاہ میں رہے کہ کچھ بات چیت ہو جائے اور کچھ یہ علم و معرفت کی باتیں سیکھنے کو ملے. بات چیت ہوئی، کہاں کہ بھئی کیا معاملہ ہوا، آپ کی آنکھوں کا کیا حال ہے. وہ فرمانے لگے، وہ بخارا کے بزرگ کہنے لگے میں اللہ کی عبادت اور اطاعت الہی میں مصروف رہتا اور اللہ کی ذکر فکر وغیرہ میں لگا رہتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری نظر یہ غیر پہ پڑ گئی. غیر سے مراد جو بھی اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ ہو اسے غیر کہتے ہیں. یہ خاص اولیاء کی یہ ایک مقام ہوتا ہے کہ جس میں وہ دیکھتے ہیں تو صرف اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سوچتے ہیں. جب ان کی کسی چیز پہ توجہ جاتی ہے تو وہاں پہ ان کو اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ پکار کے کہتے ہیں کہ لا مشہود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. ان کو پھر ہر جگہ پر اللہ ہی کے جلوے نظر آتے ہیں، اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کے علم و حکمت کے وہ جلوہ گری نظر آنے لگتی ہیں. تو وہ خاص ایک مقام ہوتا ہے. وہ اگرچہ ہمارے بیچ میں رہتے ہیں لیکن ہم بھی دیکھتے ہیں، نظر سب کے پاس ہوتی ہے لیکن ان کے پاس نظریہ الگ ہوتا ہے. تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری نظر اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر پہ پڑ گئی. تو ایک آواز آئی کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرنے والے، اے مدعی، تو محبت ہم سے کرتا ہے اور نظر کسی غیر پہ ڈال رہا ہے. بولے میں نے یہ سن کر اتنی مجھے شرم آئی، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جو آنکھیں دوست کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو دیکھے وہ آنکھیں اندھی ہو جائے. ابھی یہ جملہ پورا ہی نہ کیا تھا کہ میری دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں اندھا ہو گیا. یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، یہ ہوتے ہیں صوفیاء کرام کہ ان کا تو دنیا سے کیا تعلق، وہ تو سب چھاڑ کر بیٹھے رہتے ہیں اور ان کی تو ساری کام کاج اور زندگی کا سانس. بلکہ آپ کو ایک یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ ہمارے میں یہ سنیاسی جیون نہیں ہوتا لیکن یہ وہ ہوتے ہیں کہ محفلوں میں بھی وہ تنہا ہوا کرتے ہیں.
وہ ہوتے تو لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ مخلوق خدا اپنا کام نکلوانے کے لیے، ان سے فیض لینے کے لیے، ان سے دعائیں لینے کے لیے، ان سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ وہاں پہ غفلت نہیں برتتے، اور غفلت ہو جائے تو بہت زیادہ پھر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ صرف اللہ کے ساتھ جو لگاؤ ہوتا ہے وہ بھی ان کا سمپرک وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں دوست اللہ کے۔ اور ان کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ فلاں دنیا کے کام ہماری طرح ہی کر رہے ہیں، لیکن عام مومنین کا توجہ یہ اسباب پر ہوتی ہے، اور اللہ کے دوستوں کی توجہ یہ اسباب بنانے والے پر ہوتی ہے۔ وہ مسبب الاسباب کو دیکھا کرتے ہیں، اگرچہ اللہ نے یہ ذریعہ اسباب بنایا ہے، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، اسی طرح جینے کے لیے کھاتے پیتے ہیں۔ بلکہ ایک اور بات بھی کر دوں کہ یہ جو ان کا ذکر جو ہوتا ہے یہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، کیونکہ زبان سے ہر وقت اللہ 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 کہنا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ آ رہے ہیں، گھر بار ہے یا کوئی آ گیا، اب زبان سے تو لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، آدمی سو بھی جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ اللہ تو پھر اللہ کے ہر وقت یاد کیسے کرتے ہیں؟ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی ہر وقت جو دھڑکن چڑھتی ہے وہ بھی دھڑکن بھی اللہ 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 کرتی ہوتی ہے۔ ان کا ذکر یہ قلب سے بھی جاری ہوتا ہے، ان کا جو قلب ہوتا ہے وہ بھی جاری ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کی جو سانسیں ہوتی ہیں تو وہ سانسیں نکلتی ہیں اور سانسیں جاتی ہیں، تو یہ سانس کا آنا جانا بھی وہ ذکر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نکلتا ہے جاتا ہے جب سانس تو اللہ 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 یہ جاری رہتا ہے، یا پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جاتی ہے تو لا الہ الا اللہ نکلتی۔ یہ ان کا یہ حال ہوتا ہے، یہ اللہ اور رب اور بندے کے بیچ میں معاملہ ہوتا ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ فرمایا کہ یہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کو پہچاننا تو آسان ہے لیکن اللہ کے ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ کیوں؟ آپ آسمان کو دیکھیں گے اللہ کو پہچان جائیں گے، سورج چاند کو دیکھیں گے ہم پہچان لیں گے کہ یہ سب بنانے والا کوئی تو ہے، تو ہم پہچانیں گے تو اللہ ہے۔ ہم ہماری زندگیوں کو دیکھیں گے، موت کو دیکھیں گے، کسی کی پیدائش دیکھیں گے، کسی کی وفات دیکھیں گے تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کوئی تو ہے یہ سب کر رہا ہے، ہم اللہ کو پہچان لیں گے۔ لیکن ولی اللہ کے دوستوں کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو ہماری طرح انسان نظر آتے ہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہی بشر ہوتے ہیں، ہمارے طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، گھر بار ہوتا ہے، ان کا بھی بیمار پڑتے ہیں، وہ سب ہماری طرح ہی ہوتا ہے، تو وہ کیسے پہچانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ صرف ولی ولی کو پہچان سکتا ہے، ولی ولی کو پہچان سکتا ہے۔ اور ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں چونکہ ان کا دل جو ہوتا ہے وہ تو کبھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوتا، یہاں سے دل سے جب وہ اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، تو وہ دل تو پھر ہر جگہ پہ وہ خون کی سپلائی کر رہا ہے، تو وہاں سے جو نور پھوٹتا ہے وہ اس کے چہرے پر اور اس کے روئے روئے پر چھا جاتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کا نور اس کے چہرے سے جھلکتا ہے، پھر کوئی بھی انجان آدمی کی اچانک نظر پڑتی ہے، چہرے کو دیکھ کر ہی اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے چہرے کو دیکھ کر، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، خود بخود اس کو چہرے کو دیکھ کر نکل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس کو چہرے کو دیکھ کر وہ انسان کو اللہ کی یاد آ گئی، یہ خود بخود آ جاتا ہے اللہ یاد، تو یہ بھی ایک اللہ کے ولی کی نشانی ہے۔ بہرحال تو یہ کہ ان کی نظر بھی کسی غیر پہ نہیں جانی چاہیے، اسباب کی وہ طرف نہیں جانی چاہیے، لیکن یہاں پر جب گئی تو پھر ان کا معاملہ ایسا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں آگے چل کر ایک سبزوار مقام پہ پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، فرماتے ہیں وہاں کا جو حاکم تھا اس کا نام یادگار محمد تھا، وہ بہت یہ کیا بولتے ہیں متصب میں نے بولا بہت متشدد شیعہ تھا، اتنا خطرناک شیعہ تھا، شیعہ سمجھتے ہو نا، یہ برا فرقہ ہے،
یہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ گیا ہے، مرتد کا حکم رکھتا ہے، پھر تو اس کے ساتھ معاملہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا سخت شیعہ تھا، حاکم تھا، کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر، عمر یا عثمان رکھتا تو یہ اسے قتل کروا دیتا، اتنا وہ سخت شیعہ تھا۔ اب گزرتے گزرتے حضرت خواجہ غریب نواز کا وہاں سے گزر ہوا، اس کا ایک باغ تھا، حوض تھا، غریب نواز وہاں پہ تشریف لے گئے، حوض سے وضو وغیرہ کیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ حاکم وہ گھومتے گھومتے ٹہلتے ٹہلتے اپنے باغ میں آیا تو دیکھا کہ کوئی درویش فقیر یہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اب اس کو اچھا نہیں لگا۔ تو یہ ظالم و جابر لوگ آج کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، انہوں نے کہا چلو اس فقیر کو بھی ہم پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں۔ اب اس نے شرارت کرنے کا سوچا اور اس نے یہ کہا کہ اب کچھ نہ کچھ تو یہ کیا جائے اور اس کو میں سبق سکھاؤں۔ اب جیسے ہی وہ غریب نواز کے قریب جا رہا ہے، غریب نواز نے ان کو ایسے ایک نظر ڈالی تو وہ نظر کی تاب نہ لا سکا، گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اٹھا، لیکن جب اٹھا اب دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ جس نے اللہ کو اتنا یاد کیا ہو کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو پھر نظروں میں بھی وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی پہ پڑ جاتی ہے تو دل بدل دیتے ہیں اور تقدیریں بھی بدل دیتے ہیں۔ جو بدلی جا سکتی ہیں ایسی تقدیریں بھی وہ بدل دیتے ہیں، نصیبیں کھول دیتے ہیں لوگوں کے۔ اور دوسرے کوئی لمبے وظیفے پڑھنے کے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا اللہ کے ساتھ ان کی اتنی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں ارادہ آتا ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھتے، وہ دعائیں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی دل کی دنیا بدل گئی، غریب نواز کے قدموں میں پڑ گر گیا اور اپنے باطل عقائد سے توبہ کی، سنی ہو گیا اور اپنی جو گندے عقیدے تھے وہ بھی چھوڑ گئے، شرارتیں بھی اس نے چھوڑ دی اور غریب نواز کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا، آپ کا مرید ہو گیا، پھر آپ کے ساتھ رہنے لگا، آپ کی تربیت میں رہا۔ غریب نواز وہاں پہ رہے، کچھ ہی دنوں میں اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اس کا ظاہر بھی سدھر گیا، باطن کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے باطن کو بھی سنوار کے رکھ دیا، اور پھر غریب نواز نے اس سبزوار مقام پر اس کو اپنا خرقہ خلافت، اپنی خلافت عطا کی، اور وہاں پہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اسے چھوڑ کر غریب نواز اپنے قافلے کے ساتھ ہندوستان کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ فیض و برکات وہیں سے جاری و ساری ہے ابھی راستے میں، ابھی جہاں پہ وہ بانٹنا ہے وہ تو اجمیر اور ہندوستان میں آ کے بانٹنا ہے، لیکن خیرات وہیں سے چلی آ رہی ہے وہاں سے۔ اور خیرات میں کیا ہوتا ہے، جیسے کل بھی بات ہوئی تھی، یہ فیوز و برکات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کوئی بھی اچھا آدمی آپ لے لیں، پیر و مرشد ہیں یا کوئی عالم ہے اور امام ہے یا استاذ ہے، جو بھی دینی اعتبار سے جو کوئی پوسٹ اور منصب رکھتا ہے، وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، یا اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ اگر آپ کو چیک کرنا ہے تو اس کے اپنے معیار کو اور پیرامیٹر کو آپ درست کریں۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کی دنیا بدل جائے۔ اگر دل کی دنیا بدل رہی ہے تو یہ صحیح ہو رہا ہے، لوگوں توبہ کر رہے ہیں، لوگ نمازی بن رہے ہیں، یا لوگوں کا وہ زندگیوں میں وہ شریعت و سنت کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں، عقائد و نظریات کی درستی ہو رہی ہے، تو یہ صحیح ہے۔ اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو مزہ کرو اور بس جلسے کیے، تو یہ کوئی بات نہیں، اس کو کام کرنا نہیں بولتے۔ صرف گروپ بنانے سے کام نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ ہونا چاہیے کہ آدمی ظاہر میں بھی تقوی والا ہو جائے اور باطن میں بھی تقوی والا ہو جائے۔ اور یہ اولیاء کرام کا خاص کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل کو بھی اس کے احوال کو بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، طریقہ سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، کوئی زبان سے ایک جملہ کہتا ہے، وہ صرف اتنا کہتا ہے نماز پڑھو، لوگ نمازی بن جاتے ہیں۔ وہ صرف کسی کو یہ کہتے ہیں کل فجر میں آنا ہے سب کو، سب حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ صرف دیکھتا ہے، بس دیکھتا ہے اور ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہ سب کرامتوں میں شمار ہوتا ہے اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے جو عطا فرمائے۔ بہرحال وہاں سے ہوتے ہوئے آپ بلخ پہنچے۔ بلخ میں ایک ضیاء الدین حکیم نام کا ایک شخص تھے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ سائنس اور فلسفی اور حکمت
بہت پڑھا ہوا تھا. اور جیسے آج کل ہے کہ جب کوئی آدمی کالج کر لیتا ہے, ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے, تو پھر یہ علم دین اور شریعت کے مسئلے میں وہ دور دور رہتا ہے, بولے نہیں میں نہیں مانتا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ زیادہ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں, جو لوگ زیادہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ مزاروں پہ پھر کم جاتے ہیں, ان کا دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس طرح کے, اب جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں عام رواج ہے, عام رواج کی بات کر رہا ہوں کہ جنرلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی امام ہو, لوگ ہاتھ چوم لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے جو کالج والے ہوں گے وہ نہیں چومیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ نشہ چڑھ جاتا ہے انسان کو کہ بھئی میں بھی تو جانتا ہوں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں, وہ سب سے پہلے یہی نہیں جانتا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا. اور یہ جو الگ الگ طرح کے جو گمراہ فرقے جو ہو رہے ہیں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو گمراہ کرنے والا ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں, پھر وہ اپنے کو جو سمجھ میں آئے وہ ٹھوکم ٹھوک کرتا ہے. اور اس کے ماننے والے یہی لوگ ہوتے ہیں جو جینس ٹی شرٹ پہن کے کالج جاتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہوا ہے, وہ فلاں یہ آیا, وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو تھے ان کا بھی حال کچھ اسی طرح سے تھا کہ وہ ولیوں کو, آپ کو اچھا یہ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جو وائس کی محفلیں ہوں اس میں کوئی ایجوکیشن والا آ کر بیٹھا ہو. ہوتے ہیں جس کو اللہ توفیق دے, 2 4 5 لوگ تو ہوتے ہیں, ایسی نہ نہیں بولتا, لیکن اکثر جو پڑھا, جس کو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں, کالج والا ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پروفیسر ہو, وہ اولیاء کرام کی, ولیوں کی محفلیں, اس میں آپ کو ویسے ہی لوگ ملیں گے جو دنیا کے اعتبار سے ابھڑ جیسے ہوں گے. کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے نہیں, تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں, چلو فیضان حاصل کرتے ہیں. لیکن وہ تو اپنے آپ کو خود سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں. جب کچھ ہوں تو سب سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے, وہ اپنے کانوں کو بند کر دیتا ہے, سیکھنا بند کر دیتا ہے, کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے نا. آپ کیوں سنیں گے؟ آدمی کب سیکھتا ہے؟ جب اسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو سیکھتا ہے, اور جب سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے تو آتا ہے تو وہ سیکھے گا بھی نہیں. تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ ولی اور یہ تصوف اور یہ کرامت نے یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی. اور اس نے ایک مدرسہ بھی کھولا ہوا تھا, اور اس کا حال بھی یہی تھا کہ وہ اپنے شاگردوں کو یہی سب سکھاتے کہ یہ باباؤں کے چکر میں مت پڑو, اب یہ کیا کرامت دکھائیں, یہ کیا تصوف ہوتا ہے, یہ کیا ولی ہوتے ہیں, ابھی ہم بھی تو جاننے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس بھی تو علم ہے, ہم بھی تو فلاں فلاں حدیث جانتے ہیں. اب اس طرح کی باتیں پھر ہوتے تھی. اسی دوران یہاں پر حضرت غریب نواز کا یہ گزر ہوا, آپ نے وہاں پہ پڑاؤ کیا. اور غریب نواز کی ایک عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہمیشہ یہ تیر اور کمان رکھتے, پھر نمک دان رکھتے, اور یہ جو چکماک بھی رکھتے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی حاجت ہو اور بہت زیادہ شدت سے بھوک لگے تو وہ تیر کمان کے ذریعے وہ شکار کیا جا سکے اور اس کو بھون کر وہ خوراک کا کوئی ویوستھا ہو جائے. تو وہ اپنے ساتھ یہ رکھا کرتے تھے. وہاں پر آپ نے کلنگ پرندے کا شکار کیا اور اپنے مریدوں اور خادموں سے کہا کہ آپ اس کو بھنو اور کھانے کی تیاری کرو, اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے. اب یہاں پہ ضیاء الدین حکیم صاحب مولانا, انہوں نے دیکھا کہ کوئی یہ فقیر آیا ہوا ہے, درویش نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ نماز ان کی پوری ہوئی, عبادت سے فارغ ہوئے, وہاں پہ وہ کھانا وغیرہ وہ سب تیار ہو گیا تھا, بھن گیا تھا, یہ سب کھانے کے لیے بیٹھے. اب یہ بھی آ کے بیٹھے, مدرسے کے پاس ہی تھے. غریب نواز نے ایک ٹانگ خود لی اور کلی پرندے کی دوسری جو تھی کھانے کے لیے انہوں نے ان حکیم صاحب کو دی. اب یہ تھے فلسفی, سائنس سمجھ لو, آج کل جو بھی ماڈرن ایجوکیشن ہے فلسفہ. اب انہوں نے جیسے ہی کھانا شروع کیا, اب جیسے ہی کھایا تو وہ کھانے کے وہ برداشت نہ کر سکے, ان پہ غشی طاری ہو گئی, بے ہوشی طاری ہو گئی, اور جب اٹھے اب انہوں نے کام ہو گیا تھا. پھر غریب نواز کی نظر ان پہ پڑ گئی تھی, اب وہ دل کی دنیا بدل گئی. اب یہ ہوا کہ جتنا ان کے پاس ایجوکیشن دماغ میں چڑھا ہوا تھا سارے کا سارا بھول گئے,
سارے کا اثر ختم ہو گیا. بول اب تو میں کچھ جانتا ہی نہیں, اب تو میں اس بابا کا خادم ہوں, اب تو مجھے اپنے غلامی میں قبول فرما لے. غریب نواز نے ان کا قبول فرمایا. پھر یہ مرید بھی ہو گئے, انہوں نے مرید بنایا, سلسلہ چشتیہ میں داخل بھی فرمایا, اور پھر اس کی تربیت بھی کی, روحانی تربیت بھی کی اور ظاہری تربیت بھی کی, یہاں تک کہ پھر ایسا ہوا کہ بلخ میں اپنا خلیفہ مقرر کیا. اور پھر غریب نواز وہاں سے ان کو یہ ڈیوٹی سونپی کہ اب تمہیں یہ مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کرنی ہے. جب استاذ نے توبہ کر لی اور ان کے نظریے درست ہو گئے تو سارے شاگرد بھی غریب نواز کے چاہنے والے ہو گئے, اور پھر یہاں سے آگے بڑھے. یہ ہوتا ہے فیضان, یہ ہوتا ہے دین کا کام کہ لوگوں کو یہ صحیح راستے پہ لانا. اس طرح سے مختلف مقامات پر ہوتے 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 یہ قافلہ رواں دواں تھا. غزنی سے بھی گزرے, پھر سمرقند بھی پہنچے. سمرقند میں ابو اللیث سمرقندی کے مکان کے قریب بھی آپ کا رہنا ہوا, اور وہاں بھی بہت ساری ایسی باتیں تو ہوتی ہی رہتی تھی کہ لوگ آتے اور آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کر کے, یہ چہرے میں بھی کوئی چیز ہوتی ہے, چہرے کا بھی بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے. اب حال یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے زمانے میں جو کوئی ایسے لوگ پھر چھپ جاتے ہیں, پھر گندگیاں اتنی پھیلی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں, تو پھر ہمیں بار بار ایسوں کا چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے, تو یہ کچھ وہابی اور ایسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری اسے تقریروں سے کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے, چہرے کو دیکھ کر, بابا کے چہرے کو دیکھ کر ایمان کیسے لائے؟ ارے تجھے پتہ ہی نہیں ہے, گل بھی چور ہے. وہ تیرے جیسے کوٹ پینٹ میں تھوڑی وہ تبلیغ کر رہے تھے, اور وہ اپنے کفری عقائد اور وہابی دھرم کا پرچار تھوڑی کر رہے تھے. یہ تو اللہ والے تھے, اور جس کو بارگاہ رسالت سے کام سونپا جاتا ہے پھر مدد بھی وہیں سے کی جاتی ہے, وہیں سے پھر مدد بھی ہو جاتی ہے. اور یہ سب بھی رزق کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے یہ صرف مال ہی رزق نہیں ہوتا, مرید بھی رزق ہوتا ہے. اب اس شاگرد بھی رزق ہوتا ہے, اسی طرح سے شاگرد کے لیے استاذ بھی رزق ہوتے ہیں, اور مریدوں کے لیے پیر بھی رزق ہوتا ہے. اب جس کا روحانی فیضان جس دربار سے اور جس درگاہ سے لکھا ہوتا ہے اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے, اور وہ فیضان اس کو وہاں سے مل جایا کرتا ہے. مقدر میں جتنا اس کو لکھا ہوتا ہے وہ فیض اور فیوز و برکات اسے وہ مل جاتے ہیں. بس وقت ہوتا ہے, وہ وقت جب آتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کو دے دی جاتی ہیں. خیر یہ پہنچے, پھر وہاں سے بخارا, سمرقند, بلخ, یہ ہوتے ہوتے پھر لاہور کی باری آئی. لاہور میں شیخ ابو الحسن علی بن عثمان حجویری عرف داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہاں پہ تشریف لا چکے تھے, اور ان کا مزار مبارک وہاں پہ قائم ہو چکا تھا. یہ آئے تھے تو بہت پہلے کے زمانے میں, اور یہاں پر آ کر کیوں آئے تھے؟ یہاں پر اسلام اور دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہوتے. صوفیہ یہاں پہ تشریف لائے تھے. اب غریب نواز کا وہاں پر جانا ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ اس سے عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. غریب نواز نے وہاں پر چلا فرمایا, وہاں پر حاضری دی, اور ایسے ہی فاتحہ پڑھ کے نکل نہیں گئے. وہ تو عام لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ فاتحہ پڑھی, بھاگم بھاگی آئے, بھاگم بھاگے نکل گئے. ایک ہاتھ سے وہ ہاتھ اٹھا ہوا ہے دعا کے لیے, دوسرے ہاتھ میں موبائل میں دیکھ رہا ہے. اب اس طرح سے کیا آیا کیا گیا پتہ نہیں. خیر بزرگوں کا طریقہ الگ ہوا کرتا ہے. وہاں پہ آپ نے مراقبہ بھی فرمایا, اور داتا علی حجویری سے ملاقاتوں کا وہ سب سلسلہ رہا. اب کس نے کیا دیا اور کیا لیا وہ تو دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ہم کو تو ابھی دنیاوی معاملات میں سمجھ نہیں پڑ رہی, اب یہ تو ایسے معاملات ہیں کہ ہم تو کبھی جان ہی نہیں سکتے. لیکن یہ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور غریب نواز نے مراقبہ کیا. اب غریب نواز خود اتنی اونچی ہستی ہے کہ کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے, عقیدے کا گندا شخص یہ سچا پکا مومن مسلمان ہی نہیں بنتا, لوگوں کا ہادی و رہنما بن جاتا ہے کس نظر سے. اور ان کی کس دی ہوئی ٹانگ کھانے سے لوگوں کی دنیا بدل جاتی ہے.
کسی پہ نظر پڑتی ہے وہ کپ کپا کے گر پڑتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے. اب جو اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جس کی یہ شان ہو، وہ جب کسی کی بارگاہ میں اگر وہ جا رہا ہے تو پھر وہ بارگاہ کتنی بلند و بالا ہوگی، یہ کتنا بڑا مقام ہوگا. اب یہ داتا علی حجویری کے وہاں گئے. اچھا، یہ داتا لفظ دینے والا غریب نواز جب وہاں پہ رہے، بہت سلسلہ رہا ان کا. آج بھی وہ حجرہ جہاں پہ غریب نواز نے چلہ فرمایا تھا وہ لاہور میں ہے. وہاں پہ تبرک کے طور پہ رکھا گیا ہے جہاں پہ غریب نواز نے وہ چلہ اور مراقبہ فرمایا تھا. وہاں پر جب یہ معاملہ ان کا پورا ہوا اور جو ان کی جانے کی باری ہوئی تو غریب نواز نے ایک شعر فارسی میں کہا تھا. وہ شعر آج بھی داتا علی حجویری کے مزار مبارک پر، آپ کی قبر انور پر وہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل لالا رہنما. ترجمہ بھی سن لے اور پھر اپنے عقیدے کو مضبوط کرے کہ یہ مزار والے کچھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، یہ اولیاء کرام کا حال کیا ہے. اب یہ آج کل کے ٹپوری کو اسلام سمجھ میں آیا کہ حضور غریب نواز کو یہ اسلام سمجھ میں آیا. شریعت اور سنت کیا ہے، توحید اور شرک کیا ہے، یہ کہ آج کل کے ان لولے لپھنگوں کو جس کو بھی دیکھ کے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، ان کو سمجھ میں آیا. یا سلطان الہند عطا رسول جس کو مدینہ منورہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کے تم مددگار ہو، تمہیں اسلام کو پھیلانا ہے، وہ اسلام پھیلانے آ رہے ہیں اور مزار پہ جا رہے ہیں، تو کیا وہ اسلام کو مٹانے کے لیے جا رہے تھے؟ کیا شرک ہوتا، ناجائز اور حرام ہوتا اور قبر والے اور مزار والے کچھ بھی نہ دیتے تو کیا یہ کبھی حاضر ہوتے وہاں پر؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آئی؟ لیکن ان آج کل کے یہ بیوقوف اور گدھوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سچ میں غریب نواز بولے آئے اجمیر، بولے شرک کرتے کرتے آئے. اب جب غریب نواز کو یہ شرک کرنے والے کہہ رہے ہیں تو پھر مجھے اور تمہیں کہہ دیں تو پھر اس میں کہاں تعجب کی بات رہ گئی؟ وہ تو ان کو بھی نہیں چھوڑتے. خیر، بات دوسری طرف نکل جائے گی، لیکن اس کا ترجمہ سنیں اور پھر اپنے عقیدے کو کریں کہ غریب نواز ہم جیسے تو نہیں تھے کہ فاتحہ پڑھ کے نکل گئے، کہاں گئے تھے کیا پتہ نہیں. ہاں بولے باپو بہت درگاہ، ہم کو تو پھر کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ مزار پہ جانے سے کچھ تو ہوتا ہے، کچھ تو اس کے واتاورن میں، کچھ تو اس کے ماحول میں، کچھ تو اس کی وہاں کی مہک اور بو میں کوئی تو ایسی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو جانے کے بعد لگتا ہے کہ دو گھڑی بیٹھتے ہیں یار، کوئی سکون مل رہا ہے، کوئی چیز تو ہے جہاں پر. حالانکہ کچھ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی ہمیں لینا دینا معاذ اللہ یعنی کہ لینا بھی ہمیں تو نہیں آتا، لیکن پھر بھی کوئی بھی مزار پہ جو صحیح ہوتا ہے وہ اپنا فیوز و برکات لٹا رہا ہوتا ہے، مخلوق خدا کی بھیڑ رہتی ہے تب بھی ہمیں اتنا ہوتا ہے. اور یہ غریب نواز جیسی ہستی کہ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی کہ غریب آئے تھے در پہ ہو گئے غریب نواز، کہ غریب بھی اگر وہاں پہ جاتا ہے تو وہ اتنا نوازتے ہیں کہ وہ خود دوسرے غریبوں کی پھر نوازی کرنے لگتا ہے. ایسا وہ غریب نواز ہیں. اب وہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہ مراقبہ فرمایا، چلہ فرمایا، اور پھر کیا فرما رہے ہیں، پھر وہ نتیجہ کیا نکلا. انہوں نے پھر داتا علی حجویری کے بارے میں، جیسے ہم کوئی نئے مزار پہ ہمیں کوئی کہتا ہے فلاں ولی کے وہاں مزار پہ جاؤ، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر ہم جاتے ہیں، پھر کہتا ہے کیسا لگا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسا ایسا لگا. غریب نواز کو کیسا لگا؟ غریب نواز کے تاثرات اور اوپینین کیا ہے؟ فرماتے ہیں گنج بخش، ارے بولے داتا علی حجویری تو خزانے کو لٹانے والے ہیں. گنج یعنی خزانہ، خزانوں کو بخشنے والے ہیں. اب وہ کون سے خزانے تھے جو داتا علی حجویری نے غریب نواز کو دیے؟ وہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، وہ تو غریب نواز جانے، داتا علی حجویری جانے، ہمارے رسول جانے اور ہمارا رب جانے کہ وہ کیا معاملات تھے. گنج بخش، اب جو خود غریب نواز ہو اس کو وہ بولے، اب وہ کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ گنج بخش، یہ خزانے دینے والے ہیں، تب یہ کون کیسے ہوں گے اور کون سے خزانے ہوں گے؟ اور گنج بخش پھر فرماتے فیض عالم، بولیے تو دنیا کو فیض دینے والے ہیں، دنیا کو فیض دانے والے ہیں. اور پھر فرمانے لے مظہر نور خدا، وہ تو بولے اللہ کے نور کا مظہر ہے.
اور پھر فرماتے ہیں آپ کی شان یہ ہے کہ فرماتے ہیں ناقصارا پیر کامل. بولے اگر کوئی ادھورا ہے، کوئی کھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، ناقص ہیں، ان کے لیے بولے داتا علی حجویری یہ پیر کامل ہے. ناقصارا پیر کامل. اور بولے اگر کوئی پیر کامل ہے تو غریب نواز خود بھی تو پیر کامل تھے، راستے میں مرید تو ہوتے چلے جا رہے تھے. اگر کوئی پیر کامل ہے تو جو خود دوسروں کی رہنمائی کر رہا ہے تو فرماتے ہیں کاملانہ رہنما. بولے جو پیر کامل ہیں داتا علی حجویری اس کے بھی رہنما ہیں. یہ ہے مزار والوں کا حال، یہ ہے اولیاء کرام کے تصرفات، یہ ہے ان کے فیوز و برکات. اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ داتا علی حجویری اور غریب نواز کے فیوز و برکات سے کچھ چھینٹے ہمارے کے بھی عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرمائے، تو ہمارا بھی کام بن جائے انشاءاللہ. یہ ان کی سخاوتیں بڑی بڑی ہوتی ہے. چھینٹے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ شاید وہ اپنے اس سے وہ کریں گے تو شاید ہم برداشت بھی نہیں کر پائیں گے، شاید ہمارا سینہ بینا پھٹ جائے، اٹیک بیٹک آ جائے وہ. اس لیے ہم چھینٹے کہتے ہیں کہ شاید کچھ ایک آدھ چھینٹے کا بھی پتہ نہیں کروڑواں حصہ اگر مل جائے ہماری زندگی دنیا آخرت سب کچھ بن جائے. یہ تو رحمت کے دریا ہیں. بہرحال میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں. کریم کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. تو ہماری سرکاروں کے تو بول بالے ہیں یار. بس ان کی زندگیوں پہ مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. صرف دعویٰ کرنا ہمیں ان سے محبت ہے ان سے محبت ہے، وہ کچھ دن پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ محبت کا نام لینا اور ان کے زندگی کے مطابق ان کے فرمان کے مطابق کچھ عمل ہی نہ کرنا اور ان کے دشمنوں جیسے کام کرنا، تو یہ پھر صحیح طریقے سے محبت نہیں ہوئی. اب دیکھیں لاہور سے ہوتے ہوتے آپ پہنچے دہلی، یہ پٹیالہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں پہ آپ کا پہنچنا ہوا. وہاں پہ پرتھوی راج چوہان کے ڈاکو اور ان کے سپاہی اور سینک وہ پہلے سے ہی غریب نواز کی تصویر لے کے کھڑے ہوئے تھے، ان کی شبیہ لے کے کھڑے ہوئے تھے. اب معاملہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ پرتھوی راج چوہان جو تھا یہ اس کی ماں جیوتشی تھی. اور پرتھوی راج نے کوئی خواب دیکھا ہوا تھا اور بہت دو تین طرح کی روایت ملتی ہیں جس کے بارے میں جیوتشی نے کہا تھا، اور اس کی ماں بھی کہہ رہی تھی، 12 سال پہلے کہہ چکی تھی کہ ایک فقیر مرد کامل آئے گا اور تیرے تخت و تاراج کو ختم کر دے گا اور تیرا راج پاٹ یہ سب ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرغ آ کر اس کے محل پہ بیٹھا اور وہ رانی جو تھی وہ پرندوں کی بولیاں جانتی تھی، اس مرغ کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ اڑ گیا. اس نے یہ کہا تھا کہ ایک مرد کامل ایک فقیر درویش ایک ایسا آئے گا کہ تمہارا یہ جو راج پاٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اسلام کا نور کا دورہ ہونے لگے گا، اسلام پھیل جائے گا. اور پھر یہاں تک حال تھا. علم غیب کی بات تو دور رہ گئی، یہاں پہ ان کے بارے میں آتا ہے، یہ مشرک اور کافروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے غریب نواز کی جو چہرہ مبارک تھا ان کی جو شبیہ تھی اس کا انہوں نے اسکیچ کر کے دیا تھا کہ ایسا شخص ہوگا. تو پرتھوی راج چوہان جو اس وقت سلطنت اجمیر اس کی راجدھانی تھی اور دہلی وغیرہ پر اس کی حکومت تھی، آس پاس میں سب جگہ پر راجپوت تھا، وہ اس کا حال یہ تھا کہ اس نے ہر جگہ پر اتر دکشن پورو پچھم اپنے لوگوں کو یہ فوٹوز اور اسکیچ دے کر رکھا تھا کہ کوئی بھی باہر سے آتا ہے جس کی شکل و صورت ایسے شخص سے ملتی ہے تو اس کو ہیلے بہانے کر کے گرفتار کر کے یہ اس کو قید کر دینا ہے تاکہ میرا سامراجیہ برابر بنا رہے. لیکن پتہ نہیں ہے گلویچ اور ہے، بیچنے والے کون ہے کہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے وہ جب چاہیں، جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دے. جس کے بارے میں وہاں سے کہا گیا ہو کہ ہندوستان کی ولایت اور بادشاہت ہم تمہیں دے رہے ہیں، کیا اس کو یہ کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ بے ایمان لوگوں نے بھرپور کوشش کی اور ہوا بھی یوں کہ جب یہ لوگ پہنچے پٹیالہ کے قریب تو جہاں پہ ان کے چہرے یہ آ گئے، انہوں نے دیکھا کوئی آئے ہوئے ہیں باہر سے، اور وضاقتہ تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہاں پہ سب مشرک رہتے تھے. آج کل کے جو
पंडित वगैरह जिस तरह कपड़े पहनते वो उस ज़माने में हर कोई इसी तरह के, पैंट शर्ट तो उस ज़माने में था नहीं, वो तो अंग्रेज़ों का आने के बाद हुआ कि अब सब मुसलमान और बेईमान सब लोग वही पहन रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में कपड़ों से पता चल जाता था कि ये कैसा है, तो इनका कपड़े अलग हुआ करते थे और इस्लामी लिबास वाला अलग। अब ये तो फ़कीर थे। अच्छा, गरीब नवाज के कपड़े कैसे होते थे ये भी सुन लें। गरीब नवाज के कपड़े ये 2 चादर हुआ करती थी और उसमें भी जगह जगह पेवंद और ठिगड़े लगे हुए थे। और सादगी का आलम ये था कि वो पेवंद लगाने के लिए वो मैचिंग नहीं करते थे, जिस रंग का जिस तरह का कपड़ा मयस्सर होता हासिल होता वो वहां पे लगा देते थे। ये इनका हाल था। और 7-7 दिन के बाद इफ्तार करते, खाना खाते, तो खाने में क्या होता था, 2-2.5 तोले की रोटी पानी में भिगो भिगो कर खा लेते थे। 7 दिन के बाद ये खाना खा रहे, और ये 2 चादर ये उनका था। तो ये शबी लेकर हाजिर हुए और कहने लगे कि अब पहचान गए कि ये तो यही है कि जो साम्राज्य पलट देंगे और इस्लाम फैलने लगेगा। जो आजकल के हालात, लोगों को लगता है कि हालत खराब है, माहौल खराब नहीं है, वो तो पहले से चला आ रहा है। लोगों के ईमान कमजोर हो गए, इस वजह से अब ज्यादा फिर लग रहा है लोगों को, वरना आज यूं समझे कि बहुत आसानियां हैं हमारे लिए। आप सोचे, कभी तो करोड़ों लोग हैं कलमा पढ़ने वाले, हमारी लाखों मस्जिदें हैं, इतने उलमा हैं, मदरसे, सब कुछ है। आप माहौल ख़राब कह रहे हैं, और यहाँ पे हाल ये है कि ये 40 फ़कीर आए हुए हैं और सामने पूरे का पूरा कुफरिस्तान है। अब माहौल ख़राब कब हुआ? कौन सा माहौल ख़राब कहते हो आप? यहाँ पूरा हर कोई, इतने राजिया रजवाड़े सब कुछ है, और यहाँ पे 40 लोग आए, क्या है इनके पास? ऐसे ही आए हैं। माहौल ख़राब क्या है, कौन सा है फिर? आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन ईमान की कमज़ोरी है, वो जो दिल पे वो मुतसल्लिम आदमी को होना चाहिए वो नहीं है। स्कूल में जाता है, वहाँ पे कुफरियात शिरकियात काम करवाए जाते हैं, कुफरियात शिरकियात गाने गवाए जाते हैं, वहाँ पे वेशभूषाएँ करवाई जाती हैं, और यहाँ पे माँ और बाप को गैरत नहीं होती कि वो उन बातों को रोक सके। ना कोई पेरेंट एसोसिएशन होता है कि बात करे कि ये हमारे अकायद और नज़रियात के ख़िलाफ़ है, ये काम हमसे नहीं हो सकता। आप इसको मैथ्स पढ़ाएं, आप इसको साइंस पढ़ाएं, आप इसको सोशल पढ़ाएं, आप इसको इंग्लिश पढ़ाएं। अब ये तो बच्चों को आता नहीं है। हमारे बच्चे 10वीं में आने के बाद ये सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते। 10 साल तक करते क्या थे? तो फिर इनको तुमने हर कुफरिया काम करने के लिए छोड़ दिया, उनको हर शिरकिया काम में, प्रोग्राम में, सब कुछ बच्चों को बच्चियों को छोड़ दिया। बोले हाँ जाओ, उससे जाएगा तो क्या सीखेगा? बोले सीखने के लिए जाता है। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे। अब ये बड़ा हो गया, 15 साल का नौजवान हो गया, 15 साल की बच्ची हो गई, नमाज पढ़ना नहीं आता, उसको इस्लाम के बारे में नहीं खबर, रसूल पाक के बारे में नहीं खबर, क़यामत के बारे में नहीं खबर, जन्नत दोज़ख के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं, अकीदे के बारे में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं, दुआए कुनूत नहीं आती, तशहुद नहीं आता, 10-5 सूरतें कुछ भी नहीं आता, कुरान देख के पढ़ना मखारिज से नहीं आता। बोले क्यों? बोले स्कूल में गया, ट्यूशन में गया, 10वीं में एसएससी का मार्कशीट आती है, मैथ्स में तो फेल, इंग्लिश में तो फेल, सोशल में तो फेल, साइंस में तो फेल, सारी वो गुजराती में भी गुजराती के बच्चे फेल हो जाते हैं। मुझे बताओगे तो फिर क्या करने बेचते थे तुम? इतने लाखों रुपए खर्च किए, ना जुमा में यहाँ पे पहुँच सकता है। बोले जुमा में तो बोले स्कूल होती है, इतवार के दिन ट्यूशन होता है, और इतना इतना कुफरिया शिरकियात से हमें असल प्रॉब्लम है। ये बातों को समझें आप। सिखाने आप भेजते हो उसको क्या? कि उसको अच्छा मैथ्स हो जाए, उसका इंग्लिश अच्छा हो जाए, उसको साइंस में खबर पड़े, यही सिखाने के लिए हम भेजते हैं हमारे बच्चों को। अब ये कुछ तो आता नहीं है, क्या आ रहा है उसे? कहाँ ले जा रहे हैं? पिकनिक के नाम पे ले जाते हैं, अच्छी बात है ना, बच्चों को घुमाने ले जाते, कहाँ ले जाते हैं वो सोचो। कोई शाह आलम पे नहीं ले जा रहा, सिद्दी सैयद की जाली और शेख अहमद खट्टू के वहाँ नहीं ले जा रहा, कोई अजमेर की टूर नहीं करा रहा, वहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया पे कोई नहीं ले जा रहा है। वहाँ पे तो फिर क्या सिखाया जाता है हमारे बच्चों को? और यहाँ पे ये गूंगा शैतान बन के बैठा हुआ है। कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको इसके बहाने, लेकिन फिर दूसरा फायदा तो होना चाहिए। दूसरा जो सिखाने के लिए भेजे थे वो तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो काफिर और मुश्रिक बनाने की कोशिश लगी हुई है। वहाँ पे तो सारी इफर्ट इस पे की जा रही है कि मुसलमान के बच्चे किसी तरह से, मुसलमान की बच्चियाँ किसी तरह से हमारे कब्जे में आ जाए।
لیکن کہتے ہیں ماحول خراب ہے، ابھی کچھ بول نہیں سکتے. غریب نواز کی زندگی دیکھیں، 40 فقراء آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے پورے کا پورا کفرستان لگا ہوا ہے، سارے کا سارے وہی بادشاہ سپاہی سب کچھ وہی. آ کے کہنے لگے دیکھے کہ یہ تو فقیر یہی ہے، لیکن ہیلے بہانے سے ان کو یہ قید کرنا تھا. پھر آخر میں انہوں نے کیا کہا اور کیا جواب ملا، اور پھر وہاں سے دہلی پہنچے، دہلی سے پھر اجمیر، اور پھر کیا حالات تھے اس وقت ہندوستان کے اور کس کس طرح کی باتیں تھی، اور دہلی میں پھر کیا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اللہ نے چاہا تو کل ہم سنیں گے. آپ ضرور تشریف لائیں، اور آپ کو اگر ان میں سوچنے کا اور سیکھنے کا اگر موقع ملتا ہے تو آپ ضرور اپنے جس کا بھی آپ بھلا چاہتے ہوں ان کو اپنے ساتھ لائیں. یہ وہ باتیں ہیں کہ شاید آپ کو اور کہیں سننے کو نہ ملے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، عقیدہ اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے، مسلک اعلی حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.